نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، آن لائن سیرت النبی کورس کا یہ درس نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد مزید انشاءاللہ 3 یا 4 درس ہوں گے۔ اس کے بعد سیرت النبی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ محترم سامعین، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ تو مکہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، دوسری مرتبہ ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان ظالموں نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً عرض یہ ہے کہ ان لوگوں نے شاہ حبشہ جو نجاشی تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، ان لوگوں کے اس کے پاس جا کر کہا کہ یہ لوگ ہمارے شہر سے بھاگے ہوئے غلام ہیں، تم ان کو ہمیں واپس کر دو۔ لیکن اس بادشاہ نے، نجاشی نے تحقیق حال کیا، مسلمانوں کو بلا کر ساری باتیں معلوم کی اور انہیں واپس بھیج دیا خالی ہاتھ۔ جب مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ شاہ حبشہ کے پاس حبشہ میں ان کا کوئی بس چلنے والا نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے دائرہ اختیار ہی میں کچھ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، تو الغرض ایک بہت بڑی خطرناک سازش رچنی شروع کر دی۔ چونکہ اب کفار مکہ یہ جان چکے تھے اب 2 ہی راستے ان کے پاس بچے ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روکا جائے، یا پھر آپ کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے وجود کا صفایا کر دیا جائے۔ لیکن دوسری صورت بہت ہی زیادہ مشکل تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ابو طالب تھے۔ وہ کفار مشرکین کے سازشوں اور ان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہینی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ یہ اختیار کیا۔ ابو طالب کے پاس چند لوگ آئے اور 2 ٹوک باتیں کہی کہ آپ اپنے بھتیجے کو کسی طرح اس کام سے روکیں، کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمیں بیوقوف کہا جائے، ہمارے آبا و اجداد کو کم عقل کہا جائے اور ہمارے بتوں کو گالیاں دی جائیں، یہ ہمیں کسی طرح برداشت نہیں ہے۔ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کے بھتیجے اور آپ کے خلاف ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں گے جس میں کسی ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ ابو طالب پر کفار مکہ کی یہ دھمکی بڑی اثر انداز ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ کے قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کر گئے، لہذا تم مجھ پر رحم کرو، اپنے جان پر رحم کرو، مجھے اپنے طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے گا یا پھر میں اس دین کے لیے اپنے آپ کو مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ جا رہے تھے
تو ابو طالب نے بلا کر کہا کہ بھتیجے آپ اپنا کام کرتے رہیے، میں کسی صورت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کو ہماری اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں پڑا، تو انہوں نے ایک اور سازش رچی کہ ان کے ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا تھا جو ابو عمارہ اس کا نام تھا، اس کو لے کر گئے اور کہا کہ آپ اس کو رکھ لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی کہ میں دوسرے کا بیٹا اپنے پاس رکھوں اور اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا بیٹا تمہیں قتل کرنے کے لیے سونپ دوں؟ یہ ہرگز منظور نہیں۔ تو چنانچہ اس کو بھی جب یہ دونوں باتیں رد ہو گئی تو کفار مکہ اور مشرکین نے اور بھی مزید مسلمانوں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دی، یہاں تک کہ علماء سیر نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں انہوں نے کی تھی۔ ظلم و ستم کی داستان بڑی لمبی ہے، ایک دو واقعات عرض کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جو تکلیفیں پہنچائی گئی، سب سے زیادہ اذیت آپ نے کیا دیکھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا عقبہ بن ابی معیط، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک چادر ڈالی اور زور سے دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اور اسے ڈھکیلا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے ایک شخص کو قتل کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح سے ابو جہل کا ایک بیٹا عتیبہ جس کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، میں اس کی تکفیر کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی نازیبا الفاظ اور اذیت پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرمائے گا۔ چنانچہ اسی وقت ابو جہل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو کہیں نہ کہیں کوئی شیر آ کر اس پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ملک شام میں ایک سفر میں تجارت کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو ایک شیر رات کے وقت میں سب سوئے ہوئے تھے اور حفاظت کا سامان سب کچھ کیا تھا کہ کہیں کوئی رات کو شیر آ کر، چونکہ محمد نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے کہ کہیں رات میں کوئی شیر آ کر حملہ نہ کر دے، اس اپنے لڑکے کو عتیبہ کو درمیان میں لٹا کر اپنے ساتھیوں کو اور سامان کو اطراف میں رکھ دیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا، اللہ نے ایک شیر بھیجا رات کے وقت میں، وہ شیر آیا سیدھا اس شخص کے یعنی اس ملعون شخص کے گردن پکڑ کر چھلانگ مار کر لے کر گیا اور وہیں وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جب یہ ظلم ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگے، اسی درمیان میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ وہ واقعہ ایک تو حضرت سیدنا سید الشہداء اہل الجنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، اس واقعے کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔
ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر داخل ہوئے، کعبے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں آپ علیہ السلام جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ قرآن کی تلاوت سن کر سمجھے کہ ہو نہ ہو یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ کاہنوں کا کلام ہوگا۔ پھر اللہ نے آگے اللہ کے نبی نے یہ آگے آیت تلاوت کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ تم میں بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اسی وقت ایک اسلام کی چنگاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں لگ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے بہنوی جو سعید ان کا نام تھا، انہوں نے اسلام کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد جو واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، عرض اتنا ضرور کروں گا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو شوکت ملی، اسلام کو عزت ملی، کہ اب تک مسلمان یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں یا 40ویں مسلمان تھے۔ آپ سے پہلے 29 یا 40 لوگوں نے، کم و بیش لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ہر ایک اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو، ایمان کو چھپاتا تھا اور اپنے گھروں میں عبادت کرتے تھے، اور اپنے اسلام کو اظہار کرنا بہت بڑی مشکل نظر آتا تھا، اور اپنے اسلام کو کوئی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے مکہ کے اندر حرم شریف میں داخل ہو کر علی الاعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور قریب تھا کہ کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن آپ کے ماموں نے آپ کو پناہ لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی پناہ کو بھی ٹھکرا دیا۔ الغرض جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اب مسلمانوں کی ایک طرح کی فتح نصیب ہوئی، کہ اب مسلمان آزادی کے ساتھ عبادت کرنے لگے۔ لیکن اگرچہ اسلام آگے بڑھ رہا تھا، آپ کی محنت رنگ لا رہی تھی، لیکن ابو طالب کو یہ ڈر ستا رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے سارے حالات دیکھے تھے۔ انہیں یہ بھی یاد تھا کہ جو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، انہیں یہ بھی یاد تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رات کو یہ بات کہی تھی کہ اس شخص کو میں کسی ایسا وزن جو اٹھنے سے اٹھائے نہ جا سکے ایسا پتھر لے کر کھڑا رہوں گا، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سجدے میں جائے تو اس پتھر کو اس پر ڈال دوں گا تاکہ اس کا دنیا ہی سے صفایا ہو جائے۔ اس کے بعد چاہے تم میرا ساتھ دو یا کوئی میرا مخالف کرے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کیا، پتھر لے کر جا کر اللہ کے نبی کے اوپر ڈالنے کا ارادہ کیا، تو فوراً ہکا بکا ہو کر اپنے قوم کے پاس واپس آیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ابو طالب، لوگوں نے اس سے کہا کہ ابو جہل آپ کو کیا ہو گیا، ابو الحکم آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو جو ارادہ کیا تھا اسی ارادے سے میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ ہے، لا واللہ میں نے اس جیسا اونٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس جیسی کھوپڑی اور اس جیسا سر اور اس اونٹ کے جیسے دانت میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، وہ مجھ پر حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے۔ اگر ابو جہل 1 انچ بھی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو جبرائیل اس کا کام وہیں پر تمام کر دیتے تھے۔ تو ابو طالب کو یہ ساری چیزیں
ذہن میں تھی اور انہیں ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ حملہ کر کے شہید نہ کر دیں۔ تو اس لیے ابو طالب نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو عبد مناف کے دو لڑکے ہیں، ایک ہاشم ہے اور ایک ہاشم ہے اور ایک مطلب ہے، تو جو ہاشم کے اولاد ہیں، ہاشم کے خاندان کے لوگ ہیں اور اسی طرح سے مطلب کے جو خاندان کے ہیں، تو دونوں خاندانوں کو ملا کر یہ کہا اب تک صرف اور صرف میں محمد کی حفاظت کر رہا تھا، اب چونکہ محمد کی حفاظت کرنا یہ ہمارے گھر کے اور ہمارے خاندان کے فرد ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، تو سب نے اس کا اقرار کیا۔ ابھی بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی تو بات بہت زیادہ لمبی کرنی تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ باقی بات آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دینی معلومات اب تک پہنچتے رہیں۔